بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرجع فی الاحیاء الی العرف۔ آخری بات یہ تھے کہ احیاء الموات، بے آباد زمینوں کو آباد کرنا۔ جو بندہ بے آباد زمین کو آباد کرے گا زمانہ حضور میں امام کی اذن سے، زمانہ غیبت میں بقصد تملک، وہ بندہ محیی اس جگہ کا مالک بن جائے گا یا بعض صورتوں میں حق اولویت حاصل کر لے گا۔ آج کا مختصر سا درس آقا جان یہ ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ زمین اب آباد ہو چکی ہے؟ احیاء میں معیار کیا ہے؟ توجہ فرمائی، تاکہ ہم کہیں کہ بھئی اس زمین کا احیاء ہو چکا ہے، اب کسی اور کو یہاں تصرف کا حق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فرماتے ہیں یہ فیصلہ عرف نے کرنا ہے، اس علاقے کے لوگوں نے کرنا ہے، چونکہ شرعاً اس کی کوئی حد یا کوئی قید، کوئی وضاحت، کوئی تصریحی ہمارے پاس موجود۔ توجہ فرمانی ہے میری جان۔ مثالیں وہ یہ ہے، مثلاً ایک علاقہ ہے، زمین ہے، اس زمین میں ڈھیر سارے درخت ہیں، جنگلات ہیں، اور فرض ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ جاتا ہے، اس کے ایک حصے سے کچھ درختوں کو کاٹ چھاڑ کے اور صحیح زمین کی پلاٹنگ کر لیتا ہے، تو عرف کہتا ہے کہ فلاں بندے نے اس علاقے کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ یا مثلاً ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ پانی آتا ہے، اور پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ فصل بھی کاشت نہیں ہو سکتی، مکان بھی، کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ اب ایک بندے نے محنت کی اور وہاں سے پانی کو آنے کو روک دیا، تو عرف کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے بڑی محنت کی ہے، اس زمین پر جو اضافی پانی آتا اس کو روک لیا ہے، اس کا مطلب ہے اب اس نے اس کو آبادی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یا ویسے ایک کھلا میدان تھا، بہت ساری زمینیں تھیں، ایک بندہ جاتا ہے، اور میں نے جس کا آسان خلاصہ یہ کیا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہے بھی کوئی بندہ آیا ہے جو اب اس کو قبضہ کر رہا ہے، آباد کر رہا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، اس کے ارد گرد کچھ ایریے میں جا کر وہ ایک پتھر رکھ دیتا ہے، یہ بھی ایک نشانی بن جائے گی، ہلکی پھلکی دیوار دے دیتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتی تو آپ نے شاید دیہاتوں بسا اوقات دیکھا ہے، لکڑیاں، ایندھن، یہ جو ہوتا ہے کچرے مچرے، وہ اپنی ادھر ادھر سے ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ ایریا کسی خاص بندے کا ہے۔ یہ بھی عرف یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ بے آباد زمین پر ایسے اقدام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب اس جگہ کو آباد کرنے والا ہے۔ بس یہی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خلاصہ وہی ہے، کسی بے آباد زمین پر کوئی بندہ، کوئی بھی، اب اس خول سے نکل کر ایسا اقدام کرے کہ عرف یعنی اس علاقے کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ یہ کہیں کہ بھئی فلاں بندے نے فلاں بے آباد زمین کی آباد کاری شروع کر دی ہے، بس یہی احیاء ہوگا، وہی جو آغاز ہوگا۔ اب وہاں پر کسی اور کو حق نہیں ہوگا کہ وہ جا کر وہاں پر، آج کل کے زمانے میں لوگ لوہے کی تاریں لگا دیتے ہیں، باڑ لگا دیتے ہیں، جیسے یہ موٹر وے کے ارد گرد لگی ہوئی ہیں، یعنی اس قسم کا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے علامات ہیں۔
والمرجع فی الاحیاء الل، اور یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ اب یہ ارض محیا ہے، کسی اور کو حق اس میں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ فیصلہ، اور عرف سے مراد میری جان وہی لوگ جو اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ لعدم ورود شیء معین فیہ من الشارع، اس لیے کہ شارع کی طرف سے کوئی اس کے لیے خاص چیزیں بیان نہیں ہو۔ کعضد الشجر، عضد یعنی الکات، یعنی درختوں کو زمین سے کاٹنا نکالنا، وہ جس بھی اس سطح کے ہوں گے۔ وقطع المیاح الغالبۃ علیہا، یا جو پانی وہاں پر بہت زیادہ ہو جو زمین پر غالب ہو اس کو روک دینا۔ قطع کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے نا اس کو روکنا۔ والتحجیر حولہا، یا اس کے ارد گرد تحجیر، بحائط، تحجیر لوگ بھی مانتا ہوتا ہے نا پتھر لگانا، مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی حد بندی کرے۔ کیسے؟ بحائط، کوئی دیوار بنا دے، من تین، مٹی کی، او حجر، یا پتھر کی، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، او میرز بکسر المیم، یعنی جمع التراب، دیوار تو نہیں بنائی لیکن تھوڑی تھوڑی مٹی اس کے ارد گرد لگا دی، جمع التراب حول ما یرید احیاءہ من الارض، کیوں؟ لیتمیز، تاکہ وہ لمبی چوڑی زمین پڑی تھی، ایک خاص ایریے کے ارد گرد اس نے مٹی تھوڑی تھوڑی مٹی لگا دی تاکہ پتہ چلے کہ اب یہ جگہ میرے قبضے میں ہے، میں اب اس کو آباد کروں گا، باقی سے جدا ہو جائے۔ او مسنات، لفظی معنی ہوتا ہے بند باندھنا، یعنی مرد ہو گیا چھوٹی چھوٹی مٹی، تھوڑی تھوڑی مٹی لگانا، فٹ فٹ کی۔ مسنات یعنی گویا کہ ٹریکٹر کے ساتھ 2-2 فٹ 3-3 فٹ کی بڑی بڑی اس کی مٹی لگا دینا، کہ رب مکان ازجد منہ ترابا۔ اسی طرح مثالیں ہیں ساری۔ وَمِثْلُهُ، یا اسی طرح نصب القصب والحاجر، قصب یعنی وہ بانس کے یا کوئی اور لگا کے ایک ایک او لگا دے تاکہ پتہ ہے کہ اس کے اندر کا ایریا کسی اور کا ہے، یا پتھر، دیوار نہ بنائے، پتھر ادھر رکھ دے، ایک ادھر لگا دے، ایک ادھر لگا دے، یعنی اس طرح کر کے حولہا۔ اسی طرح وَسَوْقُ الْمَاءِ إِلَيْهَا حَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى السَّاقِ، یا اگر وہ جگہ پانی کی محتاج ہے، یعنی وہاں پر پہلے پانی نہیں تھا، یہ کہیں سے ٹیوب ویل سے، نہر سے، دریا سے کسی طریقے وہاں تک پانی کو پہنچا دے، تو یہ بھی اس کا مطلب ہے جس بندے نے یہ ساری محنت کی ہے اس کا مطلب اس کو آباد کرنا چاہتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ او اعتیاد الغیث، یا وہاں پر روٹین میں بارشیں آتی رہتی ہیں اور وہ اس کو تھوڑی سیٹنگ کر لیتا ہے کہ پانی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے توجہ کرنا میری جان، آگے ساری بات اسی میں ہے، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ پانی وہاں تک لے جائے یا پانی بہت ہے تو اس کو روک دے یا فلاں فلاں کام، کل ذالک لمن اراد الزرع والغرس باحیاء الارض، جو اس زمین کو آباد کر کے وہاں پر کاشتکاری کرنا چاہتا ہے، والغرس، یا وہاں پر کوئی درخت لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اس کے آگے میری جان جتنی بھی عبارت ہے یہ ہے شہید ثانی کی طرف سے، بإیمانہ کہ یہ جو کہا گیا وَسَوْقُ الْمَاءِ لمن اراد الزرع والغرس، کہ یہ جو واو ذکر ہوئی ہے جہاں پر او ہے وہ تو ہو گئی نا، ذرا ترتیب سے چلنا، کیا کہا؟ عضد الشجر و قطع المیاء و تحجیر، پھر و سوق الماء۔ اب یہ باتیں ترتیب سے لینی ہیں۔ اب بحث تھوڑی سی لغوی یعنی ادبی بحث کر رہے ہیں کہ یہ واو جم ہے، واو جم کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ کہ یہ سارے کام کرے گا تو احیاء سادے کہے گا، یا یہاں واو بمانا او کے ہے، او کا مطلب کیا ہوگا کہ ان میں سے، شاباش، کوئی ایک بھی کر دیا، جمع ہوگی تو مطلب کیا ہے؟
اگر وہاں درخت ہے تو پہلے درختوں کو کاٹے، نمبر 2 جو اضافی پانی آ رہا تھا اس کو بھی روکے، نمبر 3 تحجیر بھی کرے، دیوار دے، مٹی لگائے، جو بھی ہے، اور پھر پانی پہنچانا تھا تو وہ پہنچائے، تو جا کر یہ احیاء ہوگا۔ یہ اگر واو جمع ہوگی، اگر او ہوگی یعنی واو بمانا او کے ہوگی تو مطلب کیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کر دے بس وہی احیاء کے لیے کافی ہے۔ بس یہ ساری ادبی بحث ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر هذه العبارت، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ لگتا ہے کہ ان الارض التي يراد احیاؤها للزراع، کہ وہ زمین کہ جس کو زراعت کے لیے آباد کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، لو کونت مشتملۃ علی حجر، اگر وہ زمین ایسی ہے کہ وہاں سارے درخت ہی درخت ہیں، جیسے یعنی جنگلات ہے گویا کہ، یا والماء مستول علیہا، یا وہاں پر پانی ہی پانی ہے، یعنی پانی بہت زیادہ ہے، کہ لا یتحقق احیاؤہا، کہ اس کو احیاء ہو نہیں سکتا، آباد کاری ہو نہیں سکتی، الا بعضد شجرہ، جب تک وہاں سے درخت نہ کاٹے جائیں، وقت الماء عنہا، اور وہاں سے جو اضافی پانی ہے اس کو روکا نہ جائے، وَنَصْبِ حَائِطٍ وَشِبْهٍ، اور اس کے ارد گرد کوئی دیوار، کوئی باڑ، کوئی ایسی چیز لگا کے اس کو معین نہ کیا جائے، وَسَوْقْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، یا وہاں اگر پانی کی ضرورت ہے تو وہاں تک پانی کو پہنچایا جائے، ان کانت مما تحت الاقصا، تو جا کر یہ احیاء کا مصداق بنے گا۔ نتیجہ فلو اخلا بعہد ہذہ، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کیا، لا یکونو احیان، اس کو احیاء نہیں کہیں گے، چونکہ احیاء جب احیاء صادق آتا ہے تو بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے، بات سمجھیے نا؟ یعنی اگر واو جمع ہوگی تو اس کا مطلب ہے سارے کام ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ احیاء ہو گیا، احیاء ہو گیا بقصد تملک تو وہ بن گیا مالک، لیکن اگر اس نے کچھ کیے اور کچھ نہ کیے، احیاء نہیں ہے، البتہ تحجیر ہے، یعنی حق اولویت ہے، بس اس حد تک۔ خوب فرماتے ہیں انما جامع بین قطع الماء وسوق الیہا، یہ جو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلی صورت میں کہ جہاں پانی بہت زیادہ تھا اس کو روکے، جہاں ضرورت تھی وہاں پانی پہنچائے، دو باتیں کی ہیں نا، یہ بھی کہا ہے کہ پانی کو روکے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ پانی کو پہنچائے، یہ دو باتیں کیوں کی؟ فرماتے ہیں لجواز ان یکون الماء الذی یحتاج الی قطعہ غیر مناسب لساق، اس لیے کہ ممکن ہے جو پانی وہاں پر موجود ہے وہ اس زمین کو، اس فصل کو سیراب کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیسے؟ بِأَن یکون وصول الیہا، کہ وہ پانی وہاں پر پہنچتا ہے علی وجہ الرشح، رش کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یعنی تھوڑا سا کہ ایک ختم نہیں ہوتا پھر اور آ گیا پھر اور آ گیا، جو مسلسل جس زمین پر پانی رہتا ہے وہ زمین بیکار ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے جی؟ خوب المدر بالارض من غیر ان ینفع، بغیر اس کے کہ وہ بجائے اس کے اس کو سیراب کرنے میں فائدہ دے، الٹا وہ پانی جو رش میں نے کہا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہتا ہے، وہ الٹا اس زمین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وَنَحْوُ ذَلِكَ۔ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، اگر پانی بہت زیادہ ہو کہ یمکن السقی بہ، ہے تو زیادہ لیکن اس کو اس فصل کے لیے وہ نقصان دہ بھی نہیں ہو، کفاقت القدر المضر منہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ جتنا پانی نقصان دہ ہے اتنا پانی روک لے، اور جتنا اس کی اس فصل کے لیے کارآمد ہے، ضرورت ہے، اتنا اس کو آنے دے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب جہاں تک تو بات تھی آقا جان کون سی والی کہ اگر ہم اس واو کو واو جم کے طور پر لیتے ہیں، آگے فرماتے ہیں
ولو جعل واو فی هذه الاشیاء بمعنی او، لیکن اگر ہم یہاں واو کو واو جم کی بجائے واو بمعنی او کے لیں، کانا کل واحد منہا، تو پھر ان کاموں میں سے جو ہم نے کہا، درختوں کو کاٹنا، پانی کو روکنا، یا تہجیر یا پانی پہنچانا، ان میں سے ہر ایک، یعنی کوئی ایک بھی ہو گیا تو بس وہ تحقق احیاء میں کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک کام بھی کر دیا تو ہم کہیں گے کہ احیاء ہو گیا۔ احیاء کا مطلب ہے کہ اب یہ اس کا مالک بن گیا ہے، فقط اولویت نہیں ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں لیکن لا یصح فی بعضھا، لیکن بعض میں فقط ایک چیز کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ بارش کا روٹین میں آنا، صرف بارش کے برسنے سے احیاء ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا، کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُمْلَتِهَا سَوْقُ الْمَاءِ وَإِعَادَةُ الْغَيْثِ وَمُقْتَضَاهُ، اس کا مطلب ہے کہ ان المعتاد الثقيل الغیث، کہ اگر روٹین میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر بارش ہی سیراب کرتی ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، نہ، حالانکہ اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ختم۔ وَعَلَى الْأَوَّلِ، اگر ہم اسی پہلی پہ جائیں کہ نہیں واو جمع ہے اور اس کو چار کام کرنے ہوں گے، یعنی درخت کاٹنے ہوں گے، پانی کو روکنا ہوگا، تہجیر اور پانی پہنچانا وغیرہ۔ اب فرماتے ہیں لو فورزا عدم الحاضر، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ وہاں سرے سے شجر درخت ہیں ہی نہیں، ٹھیک، او عدم المیاہ الغالبہ، یا وہاں پر پانی غالب نہیں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ پانی جو ضرورت سے زائد ہو وہ نہیں ہے، لم یکن مقدار ما یعتبر فی الاحیاء مذکورہ، یعنی احیاء میں جتنا کچھ چاہیے تھا وہ اس میں نہ ہو، یکفی کل واحد ما یبقى علی الثانی، تو ہر ایک میں سے کافی ہے جتنا بھی بچ جائے، کس پر؟ علی الثانی، یعنی اگر واو کو واو بمعنی او کے لیں گے پھر تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو کافی ہے، لیکن اگر وہاں درخت ہیں ہی نہیں، مائع غالب ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا احیاء کے لیے یہ کام ہونے چاہیے، جب وہ ہیں ہی نہیں تو پھر احیاء کیسے ہوگا؟ پھر تو اس کا مطلب احیاء ہو ہی نہیں سکتا۔ واو جم کا مطلب ہے کہ چاروں کام ہونے چاہیے نا، جب دو کام ہو ہی نہیں سکتے اس کا مطلب احیاء نہیں ہو سکتا، لیکن اگر واو بمعنی او کی ہوگی تو چار میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو بھی احیاء ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی الدروس اقتصر علی حصولہ بعضد الاشیار، دروس میں شہید اول نے یوں فرمایا کہ احیاء حاصل ہو جاتا ہے علی حصولہ، یعنی احیاء حاصل ہو جاتا ہے بعضد الاشجار، فقط درختوں کو کاٹنے سے، والتہیہ للانتفاع، اور زمین سے آمادگی یعنی انتفاع کے لیے، وسوق الماء او اعتیاد، یا وہاں پانی پہنچا دے یا روٹین میں وہاں بارش آتی ہے۔ لم یشترط حائط والمسنات، وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ حتماً وہ اس کے ارد گرد کو بند باندھے یا اس کے ارد گرد کوئی دیوار دے، یہ قید شہید اول نے دروس میں ذکر نہیں کی۔ خوب، بل اشترطا، بلکہ وہاں پر کیا کہا ہے؟ بس اتنا کہا ہے کہ ان یبین الحد بمرد، کہ وہ اپنی حد کو ایک مرد یعنی تھوڑی تھوڑی مٹی لگا کے فٹ ڈیڑھ فٹ کی اس کو باقی سے جدا کر دے، بس اتنا کافی ہے۔ قال، وہاں فرماتے ہیں وَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ أَيْضًا، فرمایا کہ اس سے بھی احیاء ہو جاتا ہے، کیسے؟ وہاں فرماتے ہیں بِقَطْعِ الْمِيَاهِ الْغَالِبَةِ، کہ اگر وہاں پانی بہت زیادہ تھا اور یہ اس زیادہ آنے والے پانی کو روک دیتا ہے تو اس سے بھی احیاء صادق آ جاتا ہے۔ وظاہر ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس الاکتفاء بخالی قطع الماء بھی کافی ہے، نہ مطلب ہے درخت کاٹنے کوئی شرط ہے اور نہ ہی کوئی تہجیر شرط ہے اور نہ ہی فلاں شرط ہے، لیکن وباقی عبارات الاصحاب مختلفۃ فی ذالک کثیرہ۔
شہید ثانی اب اپنی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے نزدیک احیاء معیار کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ ہے الاقوی الاکتفاء بکل واحد من الامور الثلاثۃ السابقہ، درخت کاٹنا، میاہ غالبہ بہت زیادہ پانی کو روک دینا، اور تحجیر حد بندی کرنا، دیوار بنا کے یا مٹی لگا کے، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہو جائے میرے نزدیک وہی کافی ہے۔ ما سوق الماء حیث یفتقر الیہ، یا وہاں پر پانی نہیں ہے، ضرورت ہے تو وہاں پر پانی کو پہنچا دینا، تو بس ان تین میں سے کوئی ایک کام بھی ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ خوب یہ الاکتفاء بکل واحد من الصلاۃ ما فوق الماء حیث یفتقر الیہ والاکتفاء باحدہما خاصہ، اگر وہاں درخت تھے ہی نہیں کوئی مشکل نہیں، درخت نہیں تو کاٹے گا کس کو، ٹھیک ہے جی، یا پانی غالب ہی نہیں تھا تو روکے گا کس کو، الی آخر۔ فرماتے ہیں ھذا اذا لم یکن المانعان الاولان او احدہما موجودا، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر شجر یا ماء غالبہ، وہ پہلے دو معنی تھے نا جس کو روکنا تھا، اگر یہ دونوں یا کوئی ایک نہ ہو تو، وَإِلَّا اگر ایک ہو، لم یکتفی بالباقی تو فقط تحجیر کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ درخت کاٹنے ہوں گے تو تحجیر کرے، یا ماء غالبہ ہے اس کو روکے پھر تحجیر کرے، یا جو بھی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں لو کان شجر مستولیٰ علیہا، اگر زمین ایسی ہے کہ وہاں سارے درخت ہی درخت ہیں، والماء کذالک، یا ایسا ہے کہ وہاں پانی ہی پانی ہے، لم یکفیا، یہ فقط درخت نہ کاٹے، پانی کو روکنے، بس چاروں طرف دیوار دے دے، یہ دیوار کافی نہیں، پہلے درخت ہیں تو ان کو کاٹے، یا پانی زیادہ ہے تو اس کو روکے، خالی چار دیواری دینے سے احیاء نہیں ہوگا۔ وَقَضَى أَحَدُهُمَا وَقَضَى لَوْ كَانَ الشَّجَرُ لَمْ يَكْفِ دَفْعَ الْمَاءِ، یا درخت بہت ہیں، یہ خالی پانی کو تو روکتا ہے لیکن درختوں کو نہیں کاٹتا، نہ وَبِالْآخِرِ۔ خوب، اب زمین بے آباد پڑی تھی، ہم فرض یہ کرتے ہیں وہاں بہت سارے درخت تھے، اس نے درخت بھی کاٹ دیے، پانی بہت سارا بہہ رہا تھا، وہاں جو نقصان تھا زمین کے لیے وہ بھی اس نے روک لیا، اور اس نے چار دیواری بھی دے دی، فرض یہ کرتے ہیں یہ کام ہو گئے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ آیا وہاں پر ہل چلانا، وہاں پر فصل کاشت کرنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ کرے گا تو اس کو حق ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو حق نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے زمین کو سیدھا کرنا، وہ ایک ہے درخت کو کاٹنا، درخت تو کاٹ دیے، اب زمین پلاٹ سارا میدان صاف ہو گیا، اب صاف کرنے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے نا، پہلے ہل چلاتے ہیں پھر اس میں فصل کو کاشت کرتے ہیں۔ آیا اگلے مراحل بھی احیاء میں شرط ہیں، یا انہی پہلے مراحل سے احیاء صادق آ جاتا ہے؟ جواب اما الحارث، حارث کلمات یعنی ہل چلانا، والزرع، اور اس میں کھیتی باڑی کرنا، فغیر شرط فیہ، یہ احیاء میں شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ انتفاع بالمحیا، چونکہ یہ ہوتا ہے محیا سے انتفاع، یعنی کیا، جب اس نے جنگل کاٹ کے زمین سیدھی ہو گئی، ہم کہیں گے یہ ہے ارض محیات، جب ہو گئی اب یہ بعد کے ہوتے ہیں کہ آباد زمین سے کیسے اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ ہے بعد کی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں پھر اس میں رہائش اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ بھی اسی طرح ہے، درخت کاٹنے سے وہ محیات ہو جائے گی، اب اس کے بعد پھر ہل چلانا فلاں کرنا، یہ اس سے کس کا انتفاع ہے۔ اب فرماتے ہیں لو کانت الارض مہیئۃ للزراعۃ والغرس، اگر زمین ایسی تھی کہ وہ پہلے سے ہی کاشتکاری کے یا درخت لگانے کے، باغات کے قابل تھی، پہلے سے ہی تھی، لا یتوقف الا علی الماء،
وہاں پر احیاء صرف پانی پر موقوف ہوگا کہ وہاں تک پانی کو پہنچا دے، یا زیادہ ہے تو اس کو کاٹ دے۔ کفا سوق الماء الیہا ما غرسہا او زرعہا، کیوں؟ لأن ذالک بمنزلۃ تمیزھا کیونکہ جہاں تک اس کا پانی پہنچ جائے گا گویا کہ اس نے وہاں تک مرد اپنی حد بندی ہی کر لی ہے۔ اچھا پھر واپس جاؤ، اور پیچھے بات چل رہی تھی نا کہ زمین کی، کہ اس کے درخت ہیں تو درختوں کاٹے، پانی زیادہ ہے تو اس کو روکے، یا ضرورت ہے تو پہنچائے، تہجیر کرے، وہ تھا نا۔ اب اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وَكَالْحَائِطِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَظِيرَ، جو حظیرہ کہتے ہیں وہ اس کو کہ جو دیہاتی لوگ گھر سے باہر اپنے جانور باندھنے کے لیے بناتے تھے، کہ اگر ایک بندہ اس کو بنانا چاہتا ہے، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے تھے، ایک چھت نہیں ہوتی تھی، لکڑیوں کے ایسے ادھر بنا دیتے تھے، اندر ساری بھیڑ بکریاں ڈال دیں، اور پھر ایک دروازہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو بلتستان میں ہوتا ہے نا، ہاں جی ہاں۔ اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، سردیوں میں پھر اوپر سے چھت بھی اس کی باقاعدہ ڈال دیتے ہیں، وہ عام طور پہ کچے ہوتے ہیں یا سارے لکڑیوں کے بنے ہوتے ہیں، یا ایسے ہوتے ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں اگر زمین پڑی دی وَكَالْحَائِطِ، اس نے دیوار دی، وَلَوْ بِخَشَبٍ أَوْ كَسَبٍ، چاہے وہ لکڑیاں تھیں یا بانس وغیرہ جو کھڑے کرتے ہیں اس سے، لمن ارادہ بإحیاء الارض، جو اس بے آباد زمین کو آباد کریں، اس کا پروگرام کیا تھا؟ الحظیرہ تھا۔ حظیرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی المعدہ للغنم، جو بھیڑ بکریوں کو رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک بے آباد جگہ تھی، اس نے یہ کام کر دیا۔ او لتجفیف الثمار، یا کوئی پھلوں کو خشک کرنے کے لیے اس نے یہ کیا تھا کہ جانور باہر سے ادھر آ کے ان کو اور ضائع نہ کریں، خراب نہ کریں۔ او لجمع الحطب والخشب، یا اور جہاں برف باری ہوتی ہے تو گرمیوں میں لکڑیاں شکڑیاں اکٹھی کر کے رکھتے ہیں، بھی سردیوں میں پھر یہ کام آئیں گی ایک خاص جگہ، یا ویسے لکڑیاں یا گھاس شاس الی آخری، اس کے لیے فقط دیوار کافی ہے۔ اکتفا فیہا بالحائط، خالی دیوار کیوں کافی ہے؟ فرماتے لأن ذالک هو المعتبر عرفاً فیہا، چونکہ عام طور پر حظیرہ کے لیے بس وہی لکڑیوں کی یا ان کی دیوار سی دے دیتے ہیں، اور وہی حظیرہ کہلاتا ہے، اور وہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یا ایک اور بھی ہے، وَكَالْحَائِطِ مَعَ السَّقْفِ، یا دیوار کے ساتھ چھت بھی ڈال دے لکڑیوں کی یا کوئی اور چیزوں کی۔ او کدھر گیا؟ عقد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا سیدھی لکڑی، یہاں سے لے کر وہاں تک، آج کل تو ٹی آر گارڈر آ گئے، لمبی ٹی آر آ گئے، پہلے یہ تھا کہ نہیں، ان کو باندھ کے اس کو اس سے باندھ دیا، اس کو اس سے باندھ دیا، جو پرانے زمانے میں گھاس شاس کے ہوتے تھے، تاکہ وہ اوپر ایک جمع ہو جاتا ہے۔ ہیں جی، کانے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں، دریا سے لوگ لے آتے ہیں، ان کو پھر رسیوں سے باندھ کے وہ ایک قسم کی چھت ان کی بن جاتی ہے، یہ وہ مراد ہے۔ او طرح کیا ہوتا ہے؟ طرح بھی یہی ہوتا ہے کہ اوپر کوئی کچرا شچرا چھت پہ ڈال کے نا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ بارش نیچے نہ آئے، یہ لکڑیاں یا فلاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ان اراد البیت، اگر اس کا پروگرام ہو کہ میں یہاں پر ایک باقاعدہ کمرہ بناؤں۔ وقتفا فی تذکرۃ، علامہ نے تذکرہ میں فرمایا ہے کہ فی تملک کے قاصد سکنا، کہ جس بندے کا پروگرام یہ ہے کہ وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو بس وہ خالی دیوار دے دے جو کہ حظیرہ میں معتبر ہے، اس کے تملک کے لیے اتنا بھی کافی۔ وغیرہ من الاقسام التی یحصل بها الاحیاء، وما قصد غیرہ الذی، جو قاصد سکنا نہیں ہے، یعنی وہ نہیں ہے، کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے پھر اس کے باقی جو احیاء کی شرائط ہیں وہ پوری کرے۔ اما تعلیق الباب للحظیرہ، آیا وہ جو جانوروں کے لیے اس نے جگہ بنائی ہے اس کے لیے ضرور کو دروازہ بھی لگایا یا رہائش کے لیے؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دروازہ ہو یا نہ ہو وہ معیار نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔